حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصہ ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمائے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 مسافر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ زوروں کی بارش آ گئی۔ ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ یکا یک کئی ہزار من کا ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا اس غار کے منہ کے پاس آ کر رک گیا اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا اور ان لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ اب کوئی عمل صالح ہی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس مصیبت اور ہلاکت سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے عمل صالح کا ذکر اس طرح کیا کہ میرے ماں باپ بہت ضعیف ہو گئے تھے، میں ان لوگوں کی خدمت اور دلجوئی میں لگا رہتا تھا کہ ان لوگوں کو کھلا کر میں کھاتا تھا اور ان لوگوں کو پہنا کر میں پہنتا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دودھ دینے سے پہلے بھی ان لوگوں کو دودھ پیش کرتا۔ یکا یک ایک رات کو میری ماں نے نیند سے بیدار ہو کر مجھ سے پانی مانگا۔ پانی کا پیالہ لے کر میں جلدی سے حاضر ہوا، لیکن پانی لاتے لاتے ان کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر میں پانی کا پیالہ واپس لے جاتا ہوں تو ممکن ہے وہ پھر بیدار ہو کر پانی کی طلبگار ہو اور پانی موجود نہ ہو تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے پانی لے کر اسی طرح شرحانے کھڑا رہا۔ ہوا بہت سرد تھی، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ پر جم گیا اور میرا ہاتھ سردی سے شل ہو گیا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ خدا بندہ، اگر میرا یہ کام عمل صالح میں شمار ہونے کے لائق ہے اور میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہوں تو اس کے طفیل مجھ کو اس بلا اور مصیبت سے نجات دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک گیا اور کچھ سغاف ہو گیا۔ پھر دوسرے نے بیان شروع کیا کہ میرے گھر میں ایک بکری نے بچہ دیا اور ہمارے قبیلے میں گھر میں بکری کا بچہ دینا نحس سمجھا جاتا ہے اور اس کو فوراً ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ میں اسے ذبح ہی کرنا چاہتا تھا کہ ایک فقیر نے ہم سے سوال کیا اور میرے پاس اور کوئی چیز نہ تھی تو میں نے وہی بچہ اس کو دے دیا۔ فقیر نے اس کو مجھ سے لے کر میرے ہی دروازہ پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ابھی دوسرے گھروں سے بھیک مانگ کر لوٹتا ہوں تو لے جاتا ہوں، لیکن وہ گیا تو پھر واپس نہ ہوا اور وہ بکری کا بچہ بڑا ہو گیا اور اس کے بھی بچے ہوئے، یہاں تک کہ بکری کا ایک ریوڑ ہی تیار ہو گیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ فقیر واپس آیا اور کہنے لگا کہ ایک دن اس قبیلے میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی تھی اور اس نے مجھ کو ایک بکری کا بچہ دیا تھا، میں وہ بچہ اسی کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، شاید وہ آدمی تم ہی ہو۔ میں نے کہا ہاں، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے تم کو بکری کا بچہ دیا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ اب وہ بکری کا بچہ تو رہا نہیں ہوگا، اس کی قیمت ہی مجھ کو دے دے۔ تو میں نے کہا تمہارے اس بچے سے بکری کا ایک ریوڑ ہو گیا ہے، تم سب کا سب لے جاؤ۔ اس فقیر نے سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ پھر تمام بکریاں اس کے حوالے کر دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اے خدا بندے کریم، اے پاک پروردگار، اگر یہ عمل صالح میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہوں تو اس کے صدقے میں مجھ کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی اور سغاف کچھ کشادہ پیدا ہو گیا۔ پھر تیسرے نے کہنا شروع کیا کہ ایک سال بہت سخت قحط پڑا اور میرے قبیلہ میں سوائے میرے کسی کے پاس غلہ نہ تھا۔ قرض یا منت و سماجت سے جو بھی غلہ لینا چاہتا مجھ ہی سے لے سکتا تھا۔ میرے قبیلے میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل اور خوبرو حسین عورت رہتی تھی اور میری طبیعت اس پر کافی دن سے آئی ہوئی تھی۔ وہ غلہ مانگنے کے لیے میرے پاس آئی،
میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ پر نگاہ کرم کر دے اور میرے دل کی آرزو پوری کر دے تو میں غلہ تجھ کو دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے بھی اس کو غلہ نہ دیا۔ اس طرح 2-3 روز گزر گئے۔ وہ آتی اور میرا سوال سن کر انکار کر کے بغیر غلہ لیے چلی جاتی۔ تیسرے روز اس کے شوہر نے اس کو پھر بھیجا اور کہا کہ ہر قیمت پر اور جس طرح بھی ہو غلہ لے کر آؤ ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ وہ تیسرے روز پھر آئی اور اس نے غلہ مانگا۔ میں نے پھر اس سے اپنی مانگ پیش کر دی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اب کیا تھا کہ میں خود ننگا ہوا اور اس کو بھی ننگا کر کے قربت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ دیکھا وہ تھر تھرا کر اور کانپ رہی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر اور خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بدبخت شوہر نے اس برے کام کی اجازت تو دے دی ہے لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں اس سے خوف زدہ ہوں، خدا جانے مجھ پر اس کا کون سا عذاب نازل ہو۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عورت اللہ سے اتنا ڈرتی اور شرم کرتی ہے اور میں کس طرح کا مرد ہوں کہ اس عورت کے برابر بھی مجھ میں شرم اور خوف خدا موجود نہیں۔ میں نادم اور شرمسار ہو کر فوراً اس حرکت سے باز آیا اور خود بھی کپڑا پہنا اور اس کو بھی پہنایا اور اسے اپنی بہن مان لیا۔ اس سے معافی مانگی اور جتنا غلہ اس کو ضرورت تھی میں نے فوراً دے دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل صالح تیری رضا جوئی کے لیے میں نے کیا ہو تو اس کے طفیل مجھ کو اس آفت سے بچا لے۔ چٹان پورا سرک گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور تینوں صحیح سلامت اس سے باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔